السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 2-3 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیت میں بات یہ ہوئی تھی کہ یہ جو لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو کہا یہ گیا کہ ہم ان کو جمع کریں گے، ان سب کو، یعنی ساری انسانیت، جتنے بھی قیامت تک کے لوگ ہیں، سب کو جمع کریں گے۔ پھر ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہوں گے اس دنیا میں، جنہوں نے بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا، ان کو پھر مخاطب کر کے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ ٹھہرائے ہوئے شریک جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، جن کو تم نے مقام الوہیت پر فائز کر رکھا تھا، وہی اختیارات ان میں مانتے تھے جو اللہ کے اختیارات، کہاں ہیں؟ ہم نے اس میں بتایا تھا کہ یہ صرف یہ نہیں کہ غیر مسلم، ہم اس میں شامل ہیں، پہلے نمبر پر ہم ہیں۔ ہمارے ہی ایک فرقہ نے رسول کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے، ایک فرقہ نے علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے، ایک فرقہ نے اپنے وہ جو مخصوص ایک جماعت ہے جن کو وہ اولیاء بولتے ہیں، اس میں صحابہ کو بھی شامل نہیں کرتے، ان کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے۔ یہ چیزیں ہیں نا، تو ہمارے وہ جو اہل شریعت ہیں، انہوں نے شریعت کے میدان کے اندر اپنے اپنے جو ائمہ فقہاء ہیں ان کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے۔ وہ ان کے لیے جو انہوں نے شریعتیں وضع کی ہوئی ہیں، فقہیں وضع کی ہوئی ہیں، مذہبی قوانین، مذہب تو ہوتا ہی نہیں دین کے اندر، اور قوانین صرف اللہ کے ہوتے ہیں، اور ان کی روح سے دین کا نظام جو ہوتا ہے وہ قائم ہوتا ہے، مذہب تو ہوتا ہی نہیں۔ انسانوں نے مذہبی قوانین وضع کیے ہوئے ہیں، اس کو وہ شریعتیں کہہ رہے ہیں، اس کو وہ اسلامی فقہ کہہ رہے ہیں، اور وہ نافذ ہیں ملکوں میں، ریاستی سطح کے اوپر نافذ ہیں۔ یعنی اتنا بڑا جرم کا ارتکاب کہ کتاب اللہ کو پسے پش ڈالا ہوا ہے، اور انسانوں کی بنائی ہوئی فقہیں، شریعتیں وہ ریاست کی سطح کے اوپر نافذ کی ہوئی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ ملک ہے۔ اندازہ لگائیں کہاں تک یہ چیزیں پہنچی ہوئی ہیں۔ اب عام لوگوں کو تو وہ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا مذہبی قانون ہے۔ ان کے نزدیک تو دین اور مذہب کے اندر انہیں تو اس فرق کا ہی نہیں پتہ کہ مذہب وہ راستہ ہوتا ہے جو مذہبی پیشوا بناتے ہیں، اور دین وہ ہوتا ہے جس کے قوانین اور ضابطے اللہ نے دیے ہوتے ہیں انسانیت کی سراسر بہتری اور فلاح کے لیے۔ ان کو تو اس فرق کا بھی نہیں پتہ۔ تو اس میں پھر ان کو کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ تمہارے شرکا جن کو تم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے شریک ہیں، اللہ کے اختیارات تم نے ان کے اندر سمجھے ہوئے تھے کہ وہ وہی اختیارات کے حامل ہیں جو اللہ کے اختیارات، تو ایک قسم کا خدا بنایا ہوا تھا نا ان کو زمین کے اوپر، تو کہاں ہیں وہ؟ تو یہ سابقہ آیت میں بات ہوئی۔ اس کے بعد آج ہم اپنے اس لیکچر پہ آتے ہیں آگے، سورہ الانعام آیت نمبر 2-3۔ کیا یہ رہا ہے کہ ثم لم تکن فتنتہم، اب یہ دیکھیں قرآن کریم وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے اس دنیا کے اندر، ان کے متعلق کیا کہہ رہا ہے؟ کیا یہ رہا ہے کہ پھر ان کا فتنہ نہ ہوگا، ان کا فتنہ نہ ہوگا اس دن میدان حشر میں، پھر وہ کوئی فتنہ پردازی نہیں کر سکیں گے۔ وہ جو امتحان کا دن ہوگا نا، اس میں اپنے شرک کا کوئی عذر ان کے پاس نہیں ہوگا۔ ویسے تو فتنہ کا معنی بھٹی ہوتے ہیں جس میں کوئی چیز تپ کر تیار ہوتی ہے، یہ بھی اس کے معنی، یا وہ کسوٹی جس سے رگڑ کر پتہ سونے کو کوئی چیز بنی تو رگڑ کر وہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ خالص سونا ہے یا اس کے اندر ملاوٹ ہے۔ تو اسی سے پھر یہ آزمائش بھی آئی، وہ آزمائش ہوتی ہے نا، وہ رگڑنا۔ یہ عربی کے الفاظ بڑے وسیع ہیں، بڑی ڈیپتھ ہے ان کے اندر،
ان کو سمجھنا پڑتا ہے، پھر موقع محل کے مطابق پھر ان کی میننگ جو ہیں وہ معلوم کرنے پڑتے ہیں کہ یہاں پر سیاق و سباق کی روح سے کیا میننگ دے رہا ہے، تو پھر ان کا فتنہ نہ ہوگا۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ وہ امتحان ہے نا، ایک قسم کا حساب ہوگا ان کا۔ تو کہتا ہے کہ پھر اس دن کوئی ان کے شرک کا کوئی عذر نہیں ہوگا ان کے پاس۔ کیا عذر دے سکتے؟ دنیا میں تو 100 قسم کی باتیں انسان بنا لیتے ہیں، اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے، اپنی وہ چرب زبانی کی وجہ سے بنا لیتے ہیں، کوئی روک بھی نہیں پاتا۔ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن وہ اتنی چرب زبانی سے بول رہا ہوتا ہے کہ لوگ خاموشی سے سن لیتے ہیں، کچھ لوگ مان بھی لیتے ہیں۔ لیکن وہاں پر تو کوئی چرب زبانی نہیں چلے گی، نہ ہی کسی کا اثر رسوخ چلے گا۔ وہاں تو جن کو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں وہ بھی کھڑے ہوں گے اور یہ بھی کھڑے ہوں گے، اور وہ ان کو کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے تو ان کو نہیں کہا کہ تم ہمیں اللہ کا شریک بنا لو۔ انہوں نے اپنے عقائد مسالک کی روح سے خود ایسا کیا، کیونکہ ان کے مفاد وابستہ تھے، ان کی جماعتوں کے، ان کی تنظیموں کے مفاد وابستہ تھے، اس کی روح سے وہ یہ کہتے تھے ایسا، یا یہ دھوکہ کھائے ہوئے تھے، یا ان کو یا خود دھوکہ کھائے ہوئے تھے، یا ان کو دھوکہ دیا گیا تھا۔ تو یہ چیزیں وہاں پر ہوں گی، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ پھر ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا اپنے شرک کے جرم کا۔ تو اس لیے پھر آگے یہ کہہ رہا ہے، ان کے متعلق الفاظ ہیں، الا ان قالوا، مگر صرف یہی وہ کہیں گے، ان کے پاس اب کہنے کی کوئی بات نہیں ہوگی، تو پھر کہیں گے کیا؟ چاروں نچار وہ کہیں گے، آگے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ واللہ ربنا، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے۔ اب وہ اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے وہاں پر۔ جھوٹا آدمی قسمیں اٹھاتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، یہ نفسیات ہوتی ہے جھوٹے انسان کی۔ وہاں پر وہ قسمیں اٹھائیں گے، کہیں گے کہ ہمارے رب کی قسم، واللہ، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے۔ کیا؟ آگے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ ما کننا مشرکین، ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ بھائی یہ کہہ سکیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی ان کے پاس بات نہیں ہوگی، کوئی دلیل، کوئی چیز، کچھ نہیں ہوگا، کوئی عذر نہیں ہوگا۔ وہاں پر بھی یہ جھوٹ بول رہے ہوں گے کہ ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے، اور ان کا جو اعمال نامہ ہے، ان کا جو ریکارڈ ہے، وہ بتا رہا ہوگا کہ یہ شرک کرتے رہے ہیں۔ وہ کیسے اس کو جھٹلا سکیں گے؟ لیکن پھر بھی وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے وہاں پر کہ ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے، لیکن ان کی جو اعمال ہے وہ گواہی دیں گے کہ یہ شرک کرنے والے تھے۔ تو ڈرنا چاہیے اس دن سے، اگر ہم مسلم ہیں، اگر ہمارا ایمان ہے کہ دا ڈے آف ججمنٹ ہے، حتمی فیصلہ ہونا ہے، تو پھر ہمیں یہ چیز واضح ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا، اس کا ہم جواب دہ ہوں گے قیامت کے دن۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔